بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ 7ویں ویڈیو ہے، پارٹ 7، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غزوہ بدر کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 6 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہیں۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال پارٹ 7۔ ناظرین کرام، عبد الرحمن ابن عوف جب امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر حضرت بلال کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف، اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ یہ کہہ کر امیہ پر حملے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بطیرہ کہا، یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ بآواز بلند انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں برنا شمشیریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوجی۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور امیہ کا ہاتھ پکڑے ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ میں نے اس سے پہلے ایسی دہشتناک چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے جلد ہی ہمیں آ لیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا، جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو میں اس کے اوپر لیٹ گیا اور اس کو اپنے نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیڑ دیں اور اسی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے اس دن میں زرہوں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا۔ ابو البختری کا قتل۔ ابو البختری بھی ایک مشہور سردار تھا، اگرچہ دشمن تھا مگر امیہ اور ابو جہل کی طرح سفاک اور اذیت پسند نہیں تھا، بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا اور ان کا دانہ پانی بند کر دیا تھا تو ابو البختری نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان کا اتنا پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ جب ابو البختری اور حضرت مجزر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت مجزر اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، تمہیں قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا، اگر میرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کرو گے تو میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مجزر نے کہا، نہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ابو البختری نے کہا، واللہ یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں زندہ رہیں گے یا دونوں مر جائیں گے، ورنہ مکے کی عورتیں طعنے دیں گی کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کی خاطر بے وفائی کی اور اپنے دوست کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ پھر اس نے چند رضیہ شعر پڑھے اور حضرت مجزر پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت مجزر کے مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو انہوں نے بھی اس زور سے جوابی حملہ کیا کہ ابو البختری اور جنادہ دونوں کو مار ڈالا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو البختری گرفتاری پر آمادہ ہو جائے، مگر وہ ایسا کرنے پر تیار نہ ہوا، الٹا مقابلے پر اتر آیا، اس لیے مجبوراً اس کو قتل کرنا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ اچھا کیا، نہ یہ کہا کہ برا کیا۔ میدان بدر میں ابو جہل کا قتل۔ سب سے بڑا کارنامہ دو انصاری نوجوان معاذ اور معوذ نے انجام دیا، یعنی فرعون موسیٰ سے زیادہ متکبر و مغرور خودسر اور ضدی فرعون ابو جہل کو مار گرایا۔ ناظرین کرام، یہ دونوں بھائی تھے، ان میں سے حضرت معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، البتہ حضرت معاذ کافی عرصے تک زندہ رہے تھے، مگر وہ بھی اپنا ایک بازو اسی غزوے کی نظر کر چکے تھے۔ ان پر ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا
اور ایسا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے بازو تقریباً کٹ گیا تھا۔ حضرت معاذ جو خود بیان کرتے ہیں کہ بازو پوری طرح نہیں کٹا تھا بلکہ تھوڑا سا اٹکا رہ گیا تھا، جو کہ لڑائی کے دوران ادھر ادھر جھولتا تھا اور جھپٹنے پلٹنے میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچ کر الگ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن میدان کارزار میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نوعمر جوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں، میں نے کہا، مگر تمہارا اس سے کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا اسے مار ڈالوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ ان کے چپکے سرگوشیوں کرنے سے مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرا مطلع نہ ہو سکے اور یہ سعادت صرف مجھ کو حاصل ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجھے نظر آ گیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور کبھی ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا، وہ دیکھو ابو جہل ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ دونوں شہباز کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور لمحوں میں اس کو خاک پر لوٹا دیا۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے، تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ میں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے۔ دوسرے نے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا معائنہ کیا تو دونوں کی تلواروں کو خون آلود پایا۔ فرمایا، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا معصومانہ جھگڑا تھا اور کیسا مشفقانہ اور عادلانہ فیصلہ تھا۔ عبیدہ ابن سعید کا قتل۔ عبیدہ ایک مشہور جنگ آزما تھا۔ اس دن سر سے لے کر پیر تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں آئینی خو سے جھانک رہی تھیں۔ آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل کام تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر جیسے جارحانہ مزاج رکھنے والے جنگجو سے ہو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایسی طاق کر برچھی ماری کہ ان کی آنکھ میں دور تک پیوست ہو گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے کھینچ کر اس برچھی کو باہر نکالا۔ چونکہ اس برچھی کے پہلے ہی وار سے ایک بڑے سورما کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھی زبیر سے لے کر بطور یادگار محفوظ کر لی۔ آپ کے بعد یہ تاریخی ورثہ خلفائے اربعہ میں یک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔ مٹھی بھر کنکریاں۔ عددی قلت کے باوجود مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ ان کا جانی نقصان بھی مشرکین کے بنسبت بہت کم ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک گرتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دو تیار کھڑے ہوتے تھے۔ آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد معجزانہ قوت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا اور مٹھی بھر کنکریاں لے کر شاہت الوجود کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینک دیں۔ یہ کنکریاں اگرچہ تھوڑی سی تھیں، مگر ان کے پھینکنے میں دست اعجاز کار فرما تھا، اس لیے تمام مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ لڑائی بھول کر آنکھیں ملنے لگ گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 70 کے قریب آدمی مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہو گئے اور باقی بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہادت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ فتح مبین محض اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے ممکن ہو سکی، ورنہ اتنے تھوڑے سے بے سر و سامان افراد کا اپنے سے 3 گنا زائد اور ہر طرح سے مسلح دشمن پر غلبہ پا لینا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی، ورنہ تم تو بہت کمزور تھے۔ مجاہدین کے برق آسا حملوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ عطا کیا کہ ان دونوں کاموں کو اپنا فعل قرار دے دیا اور فرمایا کہ اس دن بظاہر تو مجاہدین کافروں کو قتل کر رہے تھے، مگر حقیقت میں انہیں میں قتل کر رہا تھا۔ اس طرح دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے کنکریاں پھینکی ہیں، مگر در حقیقت اس نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھیں۔ ناظرین کرام، واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی اگلی ویڈیو بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔